شادی ہوتی ہے، بیوی اچھی نہیں نکلی تو لوگ طلاق دے دیتے ہیں کہ بھئی چلو ایک اور بھی چانس ہے، اس کو چھوڑ دو، دوبارہ کر لو۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ جو ملی وہ قیامت تک وہی رہے گی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو نکاح جتنے ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے، لوگ اور ڈریں گے، پتہ نہیں کیا 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 مسئلہ ہو۔ یہ بھی اسلام میں جو طلاق ہے نا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام نے ایک آپشن رکھا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ رشیا میں ایک غیر مسلم عورت ان کے پاس آئی، ان کی داڑھی دیکھ کے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، اور آ کے کہنے لگی کہ شکر کرو تم مسلمان ہو۔ رشین عورت تھی، کمیونسٹ تھی، وہ مسلمان کو کیا کہہ رہی ہے کہ شکر کرو تم مسلمان ہو۔ کہہ رہے مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ بعد میں کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں کہا کہ شکر کرو تم مسلمان ہو؟ تو وہ کہتی میں نے اس لیے کہا کہ تمہارے مذہب میں طلاق ہے، ہمارے مذہب میں نہیں۔ وہ یہودی تھی، سوری مجھے یاد آیا، کمیونسٹ نہیں تھی، وہ یہودی تھی۔ اس نے کہا ہمارے مذہب میں طلاق نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہوں، میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، محبت نہیں دیتا مجھے، لیکن میں نے 20-25 سال اسی نالائق آدمی کے ساتھ گزار دیے، کیونکہ ہمارے مذہب میں علیحدگی کا، میاں بیوی میں علیحدگی کا تصور نہیں ہے۔ نکاح تو ہوتا ہے مگر خلا یا طلاق نہیں ہے۔ تو نہ میں اپنے شوہر کی نہ کسی اور کی، پوری زندگی میری ایسے ہی گزر گئی ہے، گویا بغیر شوہر کے گزر گئی۔ تو ہمارا کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نکاح ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، برداشت کی قوت ہونی چاہیے انسان میں، لیکن اگر کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو اسلام نے ایک راستہ علیحدگی کا بھی رکھا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر دونوں الگ ہو جائیں گے تو پریشان نہ ہو، یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس کو اچھا رشتہ کہیں اور دلا دے گا، تمہیں کہیں اور دوسری، اس کو اچھا شوہر مل جائے گا، وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، تم بیوی کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، تو تمہیں کوئی ایسی بیوی دلا دے گا جس کو تم اچھے سمجھو، اس کو کوئی دوسرا شوہر دلا دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جا کے یہ کام شروع کر دیں۔ میں دے رہا ہوں، ایک سمجھا رہا ہوں کہ ایک آخری حد اسلام میں کیا ہے، کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا آپشن بھی رکھا گیا ہے، تو اس لیے نہ بنے۔ لیکن اگر نہ ہوتا آپشن علیحدگی کا، کتنے پریشان ہوتے یار، ایک ہی دفعہ ہوگی بس، پھر بہت سوچتے، اور جتنی لیٹ شادیاں کر رہے ہیں اس میں اور ڈیلے کرتے کہ یار ایسا نہ ہو کوئی بد اخلاق نکل آئے یا میرا گزارا مشکل ہو۔ تو جو چیز زندگی میں جس کا مزید چانس ہوتا ہے اس میں انسان اتنا حساس نہیں ہوتا، اس کی ایسی حفاظت نہیں کرتا، لیکن جو چیز زندگی میں صرف ایک دفعہ ملنی ہو، آپ کو پتا ہے دوبارہ نہیں ملے گی، تو اس کے معاملے میں تو بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے نا، بہت بچا بچا کے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو صرف ایک زندگی ایسی نعمت ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتی ہے، یعنی وہی زندگی ہمیں کتنی دفعہ ملتی ہے؟ ایک دفعہ۔ وہ جب گئی تو روح دوبارہ جسم میں لوٹ کر نہیں آتی، جب آئے گی تو وہ میدان حشر ہوگا، اس سے پہلے روح دوبارہ جسم میں لوٹنے والی نہیں ہے۔ تبھی قرآن نے کہا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ ان کو آخرت سے ایسے مایوسی ہے جیسے دوسرے کافروں کو اپنے مردوں سے مایوسی ہو گئی ہے کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو بھائی زندگی کتنی دی ہے؟ بولے بھائی ایک مرتبہ۔ ایک حقیقت تو یہ ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں نا، ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملی۔